بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، آج کل ہمارے ملک پاکستان میں انتہائی افسوسناک اور انتہائی ظلم کے دردناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں پشاور کے اندر طلباء کرام پر ظالموں نے حملہ کیا اور بہت جانی نقصان ہوا۔ بہت سے طلباء کرام اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ اور آج گزشتہ رات کراچی کے اندر ایک عالم دین کے اوپر حملہ ہوا، اور اس سے پہلے کراچی کے اندر ایک عالم دین بہت ہی ممتاز اور بہت ہی قابلیت رکھنے والے شہید کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ مختلف اوقات میں معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی اور ان کے قتل تک کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور جو یہ ظلم کر رہے ہیں ان کو اپنی بھی خبر نہیں ہے کہ وہ اس ظلم کی وجہ سے اللہ کے ہاں کس قدر پکڑ میں آئیں گے۔ وہ اس غفلت میں پڑ کر اور لالچ اور اپنی اغراض کی خاطر ظلم بہا رہے ہیں کہ کتنا بڑا کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہیں اور مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 300 پر جلد ثانی میں موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بالفرض آسمان والے یعنی فرشتے اور زمین والے یہ سارے مل کر کسی ایک مومن کو قتل کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جہنم میں اوندا منہ گرا دیں گے۔ اس سے اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، مسلمان کو پیدا کیا ہے، کس قدر بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں ان سب کو انہیں منہ جہنم میں گرا دیں گے۔ یہ تو جو قتل کرنے والا ہے اس کے لیے سزا بیان کی گئی ہے، اور حدیث پاک میں جو قاتل کا تعاون کرتا ہے اسے کسی قسم کا مشورہ دیتا ہے، اور ادنیٰ درجہ بھی کوئی بات کہہ کر اس کا تعاون کرتا ہے، تو جو تعاون کرنے والے اور اس کے سہولت کار یا اسے حکم کرنے والے ان کے بارے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعان علی قتل مؤمن شطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، کہ جس نے کسی مومن کے قتل پر تعاون کیا ایک ادنیٰ کلام کے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ کو ملے گا اس حال میں کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید۔ تو اس قدر جو قتل کے اندر تعاون کرتا ہے اس کے لیے یہ سزا ہے، تو جس کے لیے اللہ کی رحمت آخرت میں نہ ہوگی تو اس کا کیا بنے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کی شدید مذمت کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اگر مشرق کے اندر قتل ہوتا ہے اور مغرب کے اندر رہنے والا اس
قتل پر راضی ہو تو وہ بھی اس قتل میں شریک شمار ہوتا ہے۔ تو قتل پر رضا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، تو وہ بھی قتل کے اندر، گناہ کے اندر کسی درجے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ جو زبان سے اس کی مذمت کر سکتے ہیں زبان سے اس کی مذمت کریں، اور جو ہاتھ سے اس طرح کے ظلم کو روک سکتے ہیں جیسے حکمران ہیں، ان پر ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ کو استعمال کر کے، اپنی طاقت کو استعمال کر کے، اپنے اختیارات کو استعمال کر کے جو اس طرح کے جرم کرتے ہیں، قاتلین کو پکڑ کر، جو صحیح قاتل ہوں، صحیح مجرم ہوں، ان کو پکڑ کر ان کو جو سزا ہے قصاص کی وہ سزا دی جائے، تاکہ اس طرح کے واقعات ختم ہو جائیں اور بند ہو جائیں۔ تو جب قاتلوں کو سزا ملے گی تو یہ قتل رکے گا، ورنہ یہ جرم بڑھتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کے ذمہ ہے، حکمرانوں کے ذمہ ہے کہ قاتلوں کو پکڑ کر سزا دیں، اپنے اختیارات کو استعمال کریں، اور جو زبان سے اس کی مذمت کر سکتے ہیں اور اس کی تردید کر سکتے ہیں اور ظالموں کو ظلم کی وعیدات سنا سکتے ہیں، وہ زبان سے سنائیں۔ اور عقل درجہ یہ ہے، کمزور ایمان یہ ہے کہ دل کے اندر ہی جو بھی برائی ہو، جو بھی جرم ہو، گناہ ہو، اس کو آدمی دل کے اندر برا محسوس کرے، دل کے اندر ہی اس برائی کا رد کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی اور ہر گناہ کو ختم کرنے کی اور ختم کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔